حامد میر پاکستان کے سینئر ترین اینکرز اور صحافیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ گزشتہ دنوں رانا ثناء اللہ خان کی منشیات کے ساتھ گرفتاری پر انہوں نے اپنے رد عمل میں اسے انتقامی کارروائی قرار دیا۔ انہوں نے آصف علی زرداری کا ایک انٹرویو کیا تھا، وہ بھی نہیں چلا تھا، اس کے اوپر بھی وہ شدید غصے میں تھے۔ اس حوالے سے یوٹیوب پہ اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرنے والی رپورٹر ملیحہ ہاشمی نے حامد میر کے حوالے سے کوئی سخت باتیں کی۔ ملیحہ ہاشمی کی یہ ویڈیو یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوئی، اس کا کلپ کسی نے حامد میر کو بھجوا دیا۔ حامد میر نے اس کے اوپر شدید رد عمل کا اظہار کیا۔ ہم دونوں کی گفتگو یہاں پہ بیان کرتے ہیں، دونوں کی اپلوڈ کی ہوئی ویڈیوز یہاں پہ سنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فیصلہ آپ خود کر لیجئے کہ ان میں سے زیادہ قصوروار کون ہے۔ بہرحال حامد میر ایک بہت بڑے صحافی ہیں، وہ اس لڑکی سے عمر میں بہت زیادہ لڑکی کے مقابلے میں زیادہ عمر کے ہیں، اور ایسے لوگوں کے سے تو ایسی لڑکیاں اور لڑکے سیکھتے ہیں۔ پھر معاملہ اس حد تک کیسے چلا گیا کہ وہ لڑکی کیا مجبور ہو گئی یہ باتیں کرنے کے لیے؟ آئیے آپ خود فیصلہ کیجیے۔ میرے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا، پوری کوشش کی گئی کہ میں پاکستان سے بھاگ جاؤں، میں پاکستان سے چلا جاؤں، میں پاکستان سے نہیں گیا، اس لیے کہ پاکستان کے لوگ ہمیشہ مشکل وقت میں میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور آئندہ بھی کھڑے رہیں گے، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ لوگ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں تو آپ کو کھڑے رہنا چاہیے۔ دوسری بات، آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ آپ پر الزامات لگا رہے ہیں وہ لوگ کون ہیں اور الزامات کی نوعیت کیا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ کل رات کو مجھے میرے ایک دوست نے ایک کلپ بھیجا، ایک عورت ہے اور وہ عورت جو ہے وہ بڑی پاکستان کی محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے مورل ویلیوز کے نام پہ جھوٹ بول رہی ہے۔ اب ذرا دیکھیں کہ وہ عورت جو ہے وہ کیا جھوٹ بول رہی ہے اور کس انداز سے بول رہی ہے۔ ان کو یقین کیجئے کہ جب تک کہ انہوں نے احسان اللہ کا انٹرویو نہیں کیا تھا، یا پھر جب تک انہوں نے آپ کو یاد ہوگا ایک واٹ واز ہز نیم، کون وہ انڈین تھا جو کہ خود کو اجمل قصاب، جس کو نواز شریف صاحب اور حامد میر یہ دونوں تلے ہوئے تھے پاکستانی ثابت کرنے پر، جس کو بعد ازاں انڈین میڈیا اور انڈین ایجنسیز نے بھی ہندوستانی قرار دیا۔ آپ نے دیکھا کہ یہ عورت کتنی بے شرمی سے یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ احسان اللہ احسان کا انٹرویو کیا تھا حامد میر نے۔ نہ میں کبھی زندگی میں احسان اللہ احسان کو ملا، نہ کبھی میں نے اس کا انٹرویو کیا، بلکہ احسان اللہ احسان نے تو میری گاڑی کے نیچے جو بم لگانے کا جو واقعہ ہوا تھا اس کی ذمہ داری BBC پر اس نے قبول کی تھی، تو میں اس کا انٹرویو کیسے کر سکتا ہوں؟ اور یہ عورت جو ہے اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ احسان اللہ احسان کا انٹرویو جو ہے وہ سرکاری ایجنسیز کی حراست میں ہوا تھا، اور جس کسی نے بھی یہ انٹرویو کیا تو ظاہری بات ہے اس کو ایکسیس دی گئی تھی نا، تو ان کا بھی تو نام لینا، جرأت پیدا کریں، ان کا بھی نام لینا جنہوں نے یہ انٹرویو کروایا تھا۔ صرف حامد میر اور کچھ دیگر صحافی جو ہیں ان کو گالیاں دینا، ان پر الزامات لگانا بڑا آسان ہے، سچ بولنا بہت مشکل ہے، جھوٹ بولنا بہت آسان ہے، جو کہ آپ بول رہے ہیں، بڑی بے شرمی کے ساتھ بول رہے ہیں۔ کہتے ہیں جی اجمل قصاب کو پاکستانی ثابت کیا حامد میر نے، اور بھی کچھ لوگ ہیں جو بہت بے شرمی کے ساتھ یہ دعویٰ کرتے ہیں حامد میر نے اجمل قصاب کے گھر کے سامنے جا کے پروگرام کیا تھا۔ او بھائی، حامد میر تو کبھی اجمل قصاب کے گاؤں تک میں نہیں گیا، اجمل قصاب کے گاؤں میں پروگرام کیا کر رہا ہے؟ میں تو وہاں پہ گاؤں میں گیا ہی نہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں وہ گاؤں کہاں پہ ہے۔ تو آپ کی جو دشمنی ہے نا وہ صرف اور صرف بے بنیاد الزامات کی بنیاد پر ہے، اور اس میں آپ پاکستان کا بھلا نہیں کر رہے، آپ پاکستان کا بہت نقصان کر رہے ہیں، اس لیے کہ پاکستان کی خدمت جھوٹ بول کے نہیں ہو سکتی۔ آپ کے پاس اپنے جھوٹے الزامات کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ حامد میر صاحب نے جو کچھ کہا اس کی وضاحت اور اس کا جواب خود ملیحہ ہاشمی نے دے دیا ہے، وہ بھی آئیے سنیے۔ کے تعارف کے محتاج نہیں، اور ہمیشہ ہم نے تہہ دل سے ان کی عزت کی ہے، لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ میں نے ابھی ان کی ایک ویڈیو دیکھی جس میں حال ہی میں انہوں نے ابھی جاری کی ہے کوئی 2 دن قبل، جس میں انہوں نے مجھے کوٹ کیا اور میری 4 منٹ کی ویڈیو میں سے 3 سے 4 سیکنڈ کاٹ کر انہوں نے جو اپنے ان کے نیریٹو کو سوٹ کرتی تھی بات، اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ وہ لے آئی۔ تو میں ذرا ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ میر صاحب جس ڈسرسپیکٹفلی آپ نے میرے بارے میں بات کی، پہلے تو میں اس کی مذمت کرتی ہوں۔ آپ شاید ہوں گے خواتین سے اس طریقے سے بات کرنے کے عادی، میر صاحب ہم نہیں ہیں۔ ہم نہ بدتمیزی کرتے ہیں نہ کرواتے ہیں، چاہے 2 سال کا بچہ ہو یا 80 سال کے بزرگ، عزت سب کی ہے۔
اور آپ کے پروفیشنل اسٹیچر کو سوٹ نہیں کرتا کہ آپ اس طرح کسی سے بات کیجیے. لیکن بہرحال اب اس بات پر آتے ہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا. تو آج سے 5 دن قبل ناظرین میں نے ایک ویڈیو لگائی تھی جس میں میں نے رانا ثناء اللہ صاحب کی منشیات کے ساتھ پکڑے جانے پر گرفتار ہونے اور زرداری صاحب کا انٹرویو جیو نیوز پر نہ چلنے پر کو پاکستان میں قانون کی بالادستی کی ایک فتح قرار دیا. اس میں کیا غلط بات ہے؟ رانا ثناء اللہ صاحب کی منشیات تو اب سامنے آئی ہیں جو اینٹی نارکوٹکس فورس بتا رہی ہے، لیکن ان کی قتل و غارت گری کی داستانیں تو زبان زد عام ہیں. ان کا اپنا قریبی ساتھی بھولا گجر جسے نوید کمانڈو نامی شخص سے انہوں نے قتل کروایا، اس کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ زبان زد عام ہے جس میں وہ بتاتا ہے کہ رانا صاحب نے کیسے قتل کروایا. کمنگ ٹورڈ زرداری صاحب کو جے آئی ٹی فیک بینک اکاؤنٹس کیس میں کلیئرلی ذمہ دار قرار دے چکی ہے اور ججمنٹ یہ کہتی ہے، میں نہیں کہتی، ججمنٹ کہتی ہے کہ جو شخص انڈر انویسٹیگیشن ہو یا انڈر ٹرائل ہو وہ میڈیا پر آ کر اپنے انویسٹیگیشن کو ٹیمپر کرنے کی، اپنی انویسٹیگیشن کو متاثر کرنے کی کوشش نہیں کر سکتا. یہ میں نہیں کہہ رہی، ججمنٹ کہتی ہے. ایسی صورت میں آپ جیسے سینئر صحافیوں سے ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ سچ کو سچ اور غلط کو غلط کہیں گے. آپ عوام کی جذبات کی ترجمانی کریں گے، نہ کہ ان لوگوں کو ڈیفینڈ کریں گے. کیا غلط کہا میں نے؟ اور اس میں آپ ہی نے ٹویٹ کی اور آپ نے کہا کہ اگر احسان اللہ احسان کا انٹرویو ہو سکتا ہے تو زرداری کا کیوں نہیں؟ تو اس چیز کے جواب میں پھر میں نے کہا کہ آپ زرداری صاحب کا انٹرویو اس لیے کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ کھل کر اپنی سائڈ آف دا اسٹوری شیئر کرتے، نیب پر کیچڑ اچھالتے، عدلیہ کو گندا کرتے، اور اس کے جواب میں اگر نیب کا ریپرزینٹیٹیو آ کر اپنی کہانی بتانے کی کوشش کرتا کہ ہماری سائڈ آف دا اسٹوری کیا ہے تو پھر اس پر اعتراض ہونا تھا کہ نیب کی کیوں جرأت ہوئی. یاد ہے جس طرح زرداری صاحب کہتے تھے نیب کی کیا مجال کہ مجھے پوچھے، تو اسی طرح نیب کی کیا مجال کہ وہ آ کر بات کریں. تو ایسی صورتحال میں آپ نے جو احسان اللہ احسان کو کوٹ کیا تو میں نے بھی اس میں احسان اللہ احسان کو کوٹ کرتے ہوئے آپ کو اور جیو آپ کے چینل کی بات کرتے ہوئے کہا کہ جیو کہ آپ نے اس کا احسان اللہ احسان کا انٹرویو کیا. آپ سے مراد آپ کا چینل تھا، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے اسپیسیفکلی آپ کی بات کی تو یس آئی اسٹینڈ کریکٹڈ، آئی ایم سوری، آپ نے نہیں کیا، آپ کے چینل نے کیا. لیکن ماما قدیر کا تو آپ نے انٹرویو کیا، اور اجمل قصاب کی بھی میں نے اس ویڈیو میں بات کی کہ آپ اس کو پاکستانی قرار دینے پر تلے ہوئے تھے، تو تلے ہوئے تھے آپ. نواز شریف صاحب بھی تلے ہوئے تھے، آپ بھی تھے. اس میں کون سی غلط بات ہے؟ یہ سب کے سامنے ثبوت موجود ہیں. تو آپ اگر ایف آئی اے جانا چاہتے ہیں، میر صاحب آپ نے دھمکایا کہ میں اب جاؤں گا، تو جس مرضی عدالت میں جائیے اور جس مرضی ادارے کے پاس جائیے. میں 100 بار آنے کے لیے تیار ہوں. اور اس ویڈیو میں نے ماما قدیر کا ذکر نہیں کیا تھا، آج میں ماما قدیر کا بھی ذکر کرتی ہوں. وہ شخص جو کہ مودی سے مدد مانگتا ہے کہ ہمیں ہتھیار سے مدد کریں، ہمیں ہر طرح سے مدد کریں، ہم پاکستانیوں یعنی اپنے دشمنوں سے لڑ سکیں. ایسے لوگوں کو جب آپ پرائم ٹائم پر شو میں بٹھاتے ہیں اور ان کو پاکستان کی ریاست کے مخالف ایجنڈا پروموٹ کرنے کا موقع دیتے ہیں تو یہیں پہ میرا پوائنٹ پروو ہوتا ہے. میں اسی چیز کے خلاف ہوں میر صاحب کہ خدا کا خوف کریں. کیوں پاکستان کی ریاست کے خلاف زہر اگلنے والے لوگوں کو ہم پرائم ٹائم پر بٹھائیں؟ کیوں پاکستانی بن کر نہیں سوچ سکتے؟ اور میرے بہت دوستوں نے مجھے منع کیا کہ مت کوئی جواب دینا، اگنور کرو، تمہاری جان خطرے میں آ سکتی ہے. ہی از کوائٹ ویل کنیکٹڈ. آئی ڈونٹ کیئر میر صاحب، آنیسٹلی جان اللہ کو دینی ہے. کہتے ہیں نا جان تے اللہ نو دینی ہے. بہت لوگوں کا خیال سی کہ شاید کدے نواز شریف یا زرداری نو بھی دینی پہ جائے کسی وقت، تے انہوں نے بھی ہن سمجھ آ گئی ہے کہ نواز شریف یا زرداری نو نہیں جان دینی، اللہ نو دینی ہے. آج سے 3 سال پہلے زرداری اور نواز شریف اسی زمین پر فرعون بن کر چلتے تھے، لیکن پھر اللہ کی بادشاہت نے دکھایا، اللہ نے پھر اپنا رنگ دکھایا کہ بادشاہ میں ہی ہوں، پروردگار میں ہی ہوں، مجھ سے ڈرو. تو میں صرف اللہ سے ڈرتی ہوں. میر صاحب آپ نے جو کرنا ہے آپ کریں، جس عدالت میں آپ نے لے کے جانا ہے آپ لے کے جائیں. آئی اون اپ ٹو ایوری ورڈ آئی سیڈ ان دیٹ ویڈیو اینڈ آئی اسٹل اون اپ ٹو ایوری ورڈ آئی سیڈ ان دس ویڈیو. آپ چلیں، اب میرا خیال ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو ہی جانا چاہیے. اب اس بات کو منطقی انجام تک پہنچنا ہی چاہیے کہ ہم کب تک ریاست مخالف یہ جو اینٹیٹیز ہیں، عناصر ہیں، ہم کب تک ان کو ہیرو بنا کر پیش کرتے رہیں گے. اس کے ساتھ ہی اینڈ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ کل نون لیگ کے کچھ ایم این ایز بہت متاثر تھے میر صاحب آپ کی پرفارمنس دیکھ کر محمد مالک صاحب کے شو میں، اور وہ کہہ رہے تھے کہ رانا صاحب کو جیسا میر صاحب نے ڈیفینڈ کیا ہے ویسا تو کبھی ہم بھی نہیں کر سکتے. کمال زبردست طریقے سے ڈیفینڈ کیا ہے. تو ٹھیک ہے، ہم بھی اپنی آزادی رائے کا حق رکھتے ہیں. آپ کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ آزادی رائے کا حق رکھنے کا یہ مطلب نہیں کہ صرف عمران خان کے خلاف زہر اگلنے. ملیح ہاشمی جیسے نوجوان لڑکے لڑکیاں حامد میر جیسے بڑے اینکرز سے سیکھتے ہیں.
لیکن یہاں پہ دونوں کے لب و لہجے میں شدید تلخی پائی گئی۔ بہرحال ملیحہ ہاشمی نے ایسا کچھ نہیں کہا جسے آپ توہین کہہ دیں، لیکن حامد میر بہت بڑے آدمی ہیں، بہت بڑے صحافی ہیں، سینئر ترین اینکر ہیں، ان کی طرف سے جو لب و لہجہ اختیار کیا گیا اس کو قطعی طور پہ مناسب قرار نہیں دیا جا سکتا۔